تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ واقعہ کربلا، اس میں کیا کیا خیانت ہوئی؟ 1400 سال پہلے دین، یعنی کہ تقریباً 1400 سال کے قریب وقت گزر گیا، تو واقعہ کربلا میں کیا کیا لوگوں نے خیانتیں کی؟ پہلے نمبر پہ یہودیوں نے صحابہ کے دور میں مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ وہ یہودیوں کی سازش تھی، وہ یہودیوں کی چال تھی، کیونکہ وہ اس وقت وہ اسلام کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے وہ آ گئے۔ پھر کبھی کوئی لڑائی ہوئی، کبھی کوئی، اس کے بعد واقعہ کربلا جو ہوا، اب اس کے بعد لوگوں نے من گڑت روایات، من گڑت باتیں جو یہودیوں کی سازش تھی انہوں نے بیچ میں بیان کی، تاکہ قیامت تک ایک فتنہ، یہ دیر پاک یہ والا فتنہ رہے کہ مسلمان اس پہ غور و فکر کرتے رہیں اور آپس میں لڑتے رہیں۔ یہ لڑانے کی ایک سازش تھی۔ تو یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس میں کافی سارا جو باتیں ہیں نا، وہ جو ہمیں سند کے ساتھ، صحیح حدیثوں کے ساتھ اور کتابوں میں جو ایک مستند بات ہے، وہ اس کے علاوہ باتیں بھی ملتی ہیں۔ یزید کے خلاف ایسی ایسی باتیں لوگوں نے کی۔ دیکھو یزید کے دور میں یہ کام ہوا، بہت برا ہوا۔ اب یزید کے خلاف اتنا، یعنی کہ انہوں نے باتیں پھیلائیں غلط اور بے انتہا غلط باتیں۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی یزیدی ہوں، میں یزیدی نہیں ہوں، میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام۔ لیکن امت کو جو توڑنے کے لیے نا، جو سازش تھی نا، جو آج تک امت لڑتے رہے، امت میں لڑائی ہوتی رہی ہے، وہ کچھ ایسی باتیں داخل کی جس سے کچھ افراد نے صحابہ پہ بھی تنقید کر دی۔ یعنی کہ صحابہ پہ تنقید کرنا، نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا، کوئی اپنی زبان سے ایسی کوئی بھی ایسی نامناسب الفاظ نکالنا، یہ قرآن پاک کو اور صحیح حدیث کو چیلنج کرنے کے جیسے ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں نئے نئے اجتہادی لوگ آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے، کیونکہ اس کی پیشن گوئی ہمیں اللہ کے نبی نے مفہوم ہے ان کی حدیث سے دے دی ہے، اس وقت دے دی تھی کہ ایسے فتنے آئیں گے۔ تو آج نئے نئے فرقے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب جو بندہ نیا فرقے کی بات کر رہا ہے نا، یا وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو شروع والے دور سے، صحابہ کے دور سے، کہ اللہ ہٹ کے بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقے میں ہے، وہ اسی جو نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں ان میں ہیں۔ آج کوئی بندہ کہتا ہے جی چھوڑو پیچھے سارے بزرگوں کو، میں تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بزرگوں نے بھی خیانت کر دی، نعوذ باللہ۔ اللہ والے جنہوں اولیاء کرام نے جن نے اپنے جانیں قربان کی، ان کے بارے میں یہ بندہ 14ویں صدی کا کہہ رہا ہے جی ان بابوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے دی حق کے لیے، اور یہ جناب یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جناب نیا فرقہ بنا کے فرقہ بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور کہتا میں فرقہ نہیں بنا رہا۔
اتنا یعنی پاک صاحب بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ ساری خیانتیں ہوئیں۔ اب وہ بھی صحابہ کے بارے میں فضول باتیں کرے گا کہ فلانے صحابی سے نعوذ باللہ یہ غلطی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ یزید کو لے کے کچھ ایسی من گڑت باتیں آئیں کہ لوگوں نے صحابہ تک تنقیدیں کر دیں۔ اب وہ جو باتیں لوگ پھیلا رہے تھے نا، وہ یہودی تھے، وہ یہودیوں کے گروہ تھے کہ ان کو توڑو، ان کو مسلمانوں کو آپس میں توڑو، یہ ان کی سازش تھی۔ آپ یزید کے جو بارے میں جو بھی باتیں ہیں نا، ان کی صحیح تحقیق کریں۔ اور پھر اس میں یزید ایک اور چیز ہے، وہ تو صحابی نہیں ہے، اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اس کو لعنت اللہ کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ وہ تو اب اس کا اور جو بندہ لعنت اللہ کہے گا وہ اس کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے۔ وہ تو قیامت میں دن باتیں کھلیں گی بھی یزید کتنا کہ اس نے کتنے قصور کیے۔ اس میں اصل مسئلہ ہے کہ صحابہ پہ تنقید نہیں جانی چاہیے۔ یزید ایک صحابی تو نہیں ہے، اس یزید کو پیچھے لگ کے ہم صحابہ کو تنقید نہ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ صحابہ سے تنقید کرنے سے اللہ کے نبی روک رہے ہیں، اور اللہ پاک کا قرآن گواہ ہے، ان کی شان میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ خود اللہ پاک ان کی شان میں اپنا خود بول رہے ہیں، خود آیتیں اتار رہے ہیں۔ بھائی ان کے مقابلے میں صحابہ کے بارے میں تو اللہ پاک آ گئے نا، اللہ کے رسول آ گئے۔ ہمیں اتنی جرات نہیں کرنی چاہیے بھی ادھر جناب بغیر داڑھی کے اور شراب پی کے ایک بندہ ممبر پہ چڑھ گیا ہے اور وہ جناب صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، بکواسات کر رہا ہے، اور ہم واہ 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 کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ ہم وہ شراب پی کے، اور اس نے تو اب غلط ہی بکنا ہے، وہ قرآن کے سراسر خلاف بول رہا ہے اور ہمیں دلائل پیش کر رہا ہے، جی وہ الٹی دلیلیں۔ تو اب جو مجمع ہے وہ پاگل، وہ آگے سے رو بھی رہے ہیں اور وہ واہ واہ بھی کر رہے ہیں۔ بھائی جو مجمع ہے وہ اب آج کل کا پڑھا لکھا لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ خود یعنی کہ تحقیق کریں کہ یہ جو شراب پی کے یہ بغیر داڑھی کے ادھر ممبر پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ایسے ایسے صحابہ کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے اور غلط باتیں کر رہا ہے صحابہ کے بارے میں، جس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کھڑے ہیں، اور ہم ان سے ٹکر لے لیں، نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہم باغی ہو جائیں، صحابہ کو غلط کہہ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے سے بغاوت کر لیں، نعوذ باللہ۔ جن کی شان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کی شان میں حدیثوں میں آ رہا ہے، ہم ان کے خلاف کوئی بات کر دیں، ہماری کیا جرت ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ اور ادھر جناب وہ 14ویں صدی ہے، اور ادھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے جیسا اجتہاد امام ابو حنیفہ کا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ صحابہ کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔ بھائی ہم جو دین ہمیں 1400 سال پہلے ملا ہے نا، ہم اس اجتہاد کو مانیں گے، صحابہ کے اجتہاد کو مانیں گے۔ ہم 14ویں صدی کے اس بابے کی بات کو نہیں مانیں، اس بندے کی بات کو نہیں مانیں گے جو سارے بابوں کا بھی انکار کری جا رہا ہے، اور سارے جناب وہ صحابہ کا بھی انکار کری جا رہا ہے۔ ہم اس بے وقوف کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے، اس کے اجتہاد یہ اپنی ذہن سے جناب بھی یہ کہ اس نے کچھ مطالعہ کیا ہے، وہ ادھر اپنے ذہن سے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، خود مفتی بنا ہوا ہے، حالانکہ ابھی اس نے نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ اس کے پاس ڈگری ہے۔ جب ہمارا ایک عام سا ڈاکٹر وہ بغیر پڑھے، بغیر کسی کالج یونیورسٹی کے، جب تک وہ میرٹ پہ نہ آئے یا وہ ویسے محنت نہ کرے، وہ ماحول میں نہ جائے، اس وقت تک وہ ڈاکٹر کی ڈگری نہیں اسے مل سکتی۔ تو ان 14ویں صدی کے جو بے وقوف لوگ ہیں، یہ خود ادھر نہ ان کا کوئی استاد ہے، ایک آدھا استاد کی اگر بات کرتے ہیں وہ بھی ان کے بقول، اول تو جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ غلط باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ، یہ علی مرزا ہو گیا، اور یہ خود ہی مطالعہ کر، بھائی تیرا کام انجینئرنگ کا، تو ادھر جاب کر رہا ہے، اور تو نے جناب ادھر تو نے مدرسے میں پڑھا بھی نہیں ہے، تو نے علم صحیح طرح حاصل بھی نہیں کیا، تو نے نیم حکیم خطرہ جان ہے، اور تو نے نیم حکیم خطرہ جان دین کے معاملے میں کر دیا۔
تو چل دنیا کے معاملے میں ایسی باتیں کرتا تو وہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو نے دین کے معاملے میں ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں، اور پھر وہ حوالے دے رہا ہوگا بخاری سے، اور اس میں بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، بھائی دکھا رہا بخاری اس میں بھی جھوٹ۔ اب کئی بندوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ اس کو سچا مانو گے؟ بھئی یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا ہے، علماء نے، کہ دین کی بات میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، حدیث دکھا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ اس کی 14ویں صدی کے بابے کو مان لیں گے اور پچھلے سارے جو اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام آئے ان کو چھوڑ دیں گے آپ، جنہوں نے آج تک دین بچایا، اور آپ ادھر مسلمان ہیں؟ اگر وہ دین کی خدمت نہ کرتے اور ان جیسے پاگل ہوتے اس دور میں، تو پھر تم ادھر مندروں پہ ہوتے اس ٹائم، تو مسجد تو تمہیں نظر نہ آتی۔ یہ تو ان کی قربانی ہے بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، اور یہ بے وقوف پاگل ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر بدگمانی یہ ہے کہ جی یہ سنیوں کو یا ان لوگوں کو نعوذ باللہ کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت زیادہ محبت ہے، اور انشاءاللہ آپ سے زیادہ محبت ہے ہمیں، جتنے بھی سنی ہیں ان کو الحمدللہ آپ سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سب سے بڑے محب ہیں اہل بیت کے۔ بھائی جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس سب کو اہل بیت سے، اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ جو یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں نا کہ تو عاشق رسول نہیں اور میں عاشق رسول ہوں، یہ بندہ تو جھوٹا ہے۔ کہ تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ فلانا بندہ عاشق رسول نہیں، اس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، نہ وہ قادیانی ہے؟ بھائی اللہ کے نبی سے ہر کلمہ گو کو بہت زیادہ محبت ہے، اہل بیت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ سٹیج کے اوپر جا کے لوگ منبر پہ بیٹھ کے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم سب سے بڑے محب اہل بیت ہیں، اور یہ جو مولوی ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ سنی ہیں، یہ محب، یہ اہل بیت کے محب نہیں ہیں، اور پھر الزام بھی لگا دیتے ہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تم اسی بات پہ قائم رہنا قیامت والے دن۔ اور پھر یہ اتنے یعنی کہ آگے چلے جاتے ہیں، ان کو اہل بیت کا بغض کرنے والا بنا دیا، اور فتویٰ اپنا جاری کر دیا صحابہ پہ بھی، نعوذ باللہ۔ ہمیں تو رگڑا ہی رگڑا، چلو ہمیں ہی رگڑتے رہتے، یہ پہنچ گیا جی صحابہ تک، بھی صحابہ کے خلاف بھی باتیں کرنے لگ گئے۔ بھائی سب سے پہلے یہ والا آپ کا سب سے بڑا جھوٹ، بھی اس دور کے لوگ نعوذ باللہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں رکھتے، یہ انتہائی غلط بات۔ اور پھر ایک بندہ، دوسرے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، انتہائی غلط بات۔ تمہاری بات جھوٹی ہے کیونکہ تم نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا، جن کے مقابلے میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کھڑے، تم نے تو ان کو نہیں چھوڑا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیسے منوائیں کہ آپ سے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے تو نعوذ باللہ صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائی یہ جن کی تقریروں پہ آپ لگے ہوئے ہیں، یہ بغیر داڑھی کے، اور کیسے کیسے لوگ اٹھ کے آگے منبر سنبھال رہے ہیں اور صحابہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ عوام کو خدا را میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، آپ تحقیق کریں کہ اصل بات کیا ہے۔
آپ پوری تحقیق، آپ ان چند لوگوں کی وجہ سے جو آپ کی مجلس کروا رہے ہیں اور اس میں وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے اتنا جلدی اس چکر میں کہ یہ بہت بڑے محب اہل بیت ہیں، اسی دھوکے میں آپ صحابہ کے خلاف ہو جائیں اور یہ آپ کو صحابہ کے خلاف کر دیں، آپ پلیز اللہ کے لیے، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور تحقیق کریں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ یا نعوذ باللہ صحابہ کرام میں کوئی خرابی ہے، نعوذ باللہ، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن، اللہ پاک خود جس نے تمہیں پیدا کیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، اس نے ان کے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو یہ لوگ آپ کو ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول۔ اور پھر یہ چیز ساری جو پیچھے سے نظام چلا ہے وہ یہودیوں کی سازش تھی شروع سے۔ پھر یزید کے معاملے میں ایسی من گھڑت روایتیں ہیں، اس میں کوئی یزید کو پاک صاف نہیں ہم نے بنانا کہ نعوذ باللہ ہم کو یزید کو پاک صاف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کو ایک صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ یہودیوں نے سازش کی ہے کہ یزید کے بارے میں غلط روایتیں بنا کے ان کو اتنا اکساؤ کہ یہ صحابہ کے خلاف ہو جائے۔ آپ یزید کو جو کہتے ہیں وہ آپ کا فعل، لیکن صحابہ کو غلط کہنا، یہ ایمان کو، ایمان اپنا خراب کرنے اور اپنے اعمال کو، سارے اعمالوں کو خراب کرنے اور اللہ رسول کے ساتھ جنگ اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے کی کوشش ہے، صحابہ کو غلط کہنا، کیونکہ اس کے بارے میں کئی احادیث صحیح یہ گواہ ہیں، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اور آپ اللہ کے لیے ان جو لوگ ہیں جو آپ کے ممبر پہ آ کے آپ کو دیکھو نہیں جی، ادھر یہ نظام چلا ہوا ہے کہ جو دیوبندی گھر پیدا ہوا ہے وہ دیوبندی ہو گیا، جو بریلوی کا گھر پیدا ہوا ہے وہ بریلوی ہو گیا، جو ہندو کا گھر پیدا ہوا وہ ہندو ہو گیا، جو اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا ہے وہ اہل حدیث ہو گیا، جو کسی اور فرقے میں پیدا ہوا ہے وہ ہو گیا۔ ادھر بھائی یہ نظام چل رہا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ ہاں کوئی چند لوگ ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں، پھر ان کو جو سمجھ آتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں اپنا وہ مسلک چھوڑ کے۔ عموماً یہی نظام چل رہا ہے، جو جدھر پیدا ہو رہا ہے وہ بس اسی کا گیت گا رہا ہے۔ پلیز اگر آپ اللہ کے لیے، آپ پیدا ہو گئے ہیں شیعوں کے گھر، جو شیعوں کے گھر پیدا ہو وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، اب وہ تو اپنے آباء و اجداد کی مخالفت نہیں کرے گا نا، وہ تو ویسے چلے گا جیسے اس کی برادری کہہ رہی۔ تو میرے بھائی شیعوں سے یہ اپیل ہے، پلیز اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے، میں آپ سے اس چیز کی درخواست کر رہا ہوں چھوٹا بن کے، اللہ کے لیے آپ جو آپ کے پاس تقریر کرنے آ رہا ہے مجلس میں آپ کی، اس کی جو باتیں ہیں نا وہ پتہ نہیں کتنی، یعنی کہ وہ غلط باتیں کر جاتا ہے، آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اور وہ اتنے جھوٹے جھوٹے دعوے کر جاتے ہیں، صحابہ پہ اتنی بڑی بڑی تنقید کر جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے ذرا یہ سارا اس سسٹم کو سمجھیں کہ یہ سازش کس نے کی، یہ لڑوایا کس نے مسلمانوں کو، اور اتنا مجبور کیوں کر دی کہ وہ اپنے جو صحابہ جنہوں نے دین پوری دنیا میں پھیلایا ان کے خلاف کر دی، اور پھر اسلام سے دور ہو گئے۔ یہ اسلام سے دور کرنے کی اصل میں سازش تھی، اسلام سے دور کرنے کی سازش تھی، تو ان کی سازش پوری ہو گئی۔ انہوں نے خالی یعنی کہ
دعووں پہ اور اس پہ لوگوں کو رکھ دیا کہ تم دعوے کرتے رہو، عملی زندگی سے خالی کر دیا یہودیوں نے۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی۔ آپ پورے سوشل میڈیا پہ مختلف یعنی واقعہ کربلا ہے اس کے بارے میں مختلف یعنی کہ لوگوں کے جو اقوال ہیں، جو ان کی یعنی کہ نظر ثانی ہے، آپ وہ ساری چیک کریں۔ اس میں آپ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ پاک مجھے حق جو ہے نا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ یزید کو جو مرضی کہیں لیکن آپ صحابہ تک نہ پہنچیں، اور پھر یزید کا نام لے کے بھی یزید نے یہ کیا، یزید یہ جھوٹی کافی ساری جھوٹی روایات بھی آئیں گی، اس کی آپ تحقیق کریں۔ چلو یزید نے کیا یا نہیں کیا وہ تو اللہ کو پتا، اگر اس نے کیا تو اس میں صحابہ کا وہ صحابی تو نہیں ہے یزید۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو فضائل ہیں قرآن و حدیث میں، ان کے اوپر جو لوگ باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کو بات کر رہا ہے، اس کی پوری تحقیق کریں۔ اس تحقیق کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، جتنا آپ نے ٹائم اپنی مجلس میں دیا ہے آخر ان چیزوں کو نکالنے کے لیے اتنا ٹائم آپ کو اس پہ لگانا پڑے گا کہ تحقیق کرنے کے لیے بھی اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ آپ کو حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے بارے میں بدگمان کر رہے ہیں، اس کی آپ تحقیق کریں قرآن و حدیث سے، یا کم از کم آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جمہور کا مذہب کیا ہے، کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا زیادہ یعنی کہ جو طبقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اتنی کھلی گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ جمہور کو دیکھ لیں کہ پیچھے سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کی تحقیق کر لیں آپ۔ یہ تحقیق آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ کو اسی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، دین کی تیاری کے لیے دنیا میں۔